بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، حصہ اول، پارٹ نمبر 24، پیج نمبر 265۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا، دیکھو خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ میں اپنے مقدور بھر تمہاری اصلاح کی سعی کروں، اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی صداقت اور سچائی کے لیے خدا کی حجت اور دلیل اور نشانی بھی پیش کر رہا ہوں۔ مگر افسوس کہ تم اس واضح حجت کو دیکھ کر بھی سرکشی و نافرمانی پر قائم ہو، اور مخالفت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو تم سے چھوٹا ہوا ہو۔ پھر میں تم سے اپنی اس رشد و ہدایت کے بدلہ میں کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، اور نہ کوئی دنیاوی نفع کا طالب ہوں، مگر میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور اگر تم اب بھی نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا کا عذاب تم کو ہلاک و برباد نہ کر ڈالے۔ اس کا فیصلہ اٹل ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کو رد کر دے۔ قوم کے سردار تیوری چڑھا کر بولے، شعیب، کیا تیری نماز ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کو پوجنا چھوڑ دیں، اور ہم کو اپنے مال و دولت میں یہ اختیار نہ رہے کہ جس طرح چاہیں معاملہ کریں؟ اگر ہم کم تولنا چھوڑ دیں، لوگوں کے کاروبار میں کھوٹ نہ کریں، تو مفلس و قلاش ہو کر رہ جائیں۔ بس کیا ایسی تعلیم دینے میں تجھ کو کوئی متین اور سچا رہبر کہہ سکتا ہے؟ حضرت شعیب نے نہایت دل سوزی اور محبت کے ساتھ فرمایا، اے قوم، مجھے یہ خوف لگ رہا ہے کہ تیری یہ بے باکیاں اور خدا کے مقابلہ میں نافرمانیاں کہیں تیرا بھی وہی انجام نہ کر دیں جو تجھ سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کا ہوا۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، خدا کے سامنے جھک جا اور اپنی بدکرداریوں کے لیے بخشش کی طلبگار بن، اور ہمیشہ کے لیے ان سے تائب ہو جا۔ بلا شبہ میرا پروردگار رحم کرنے والا ہے اور بہت ہی مہربان ہے، وہ تیری تمام خطائیں بخش دے گا۔ قوم کے سرداروں نے یہ سن کر جواب دیا، شعیب، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ تو کیا کہتا ہے، تو ہم سب سے کمزور اور غریب ہے۔ اگر تیری باتیں سچی ہوتی تو تیری زندگی ہم سے زیادہ اچھی ہوتی، اور ہم کو صرف تیرے خاندان کا خوف ہے، ورنہ تجھ کو سنسار کر چھوڑتے، تو ہرگز ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت شعیب نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، کیا تمہارے لیے خدا کے مقابلہ میں میرا خاندان زیادہ ڈر کا باعث بن رہا ہے، حالانکہ میرا رب تمہارے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ دانا بینا ہے۔ خیر، اگر تم نہیں مانتے تو تم جانو تم وہ سب کچھ کرتے رہو جو کر رہے ہو، عن قریب خدا کا فیصلہ بتا دے گا کہ عذاب کا مستحق کون ہے اور کون جھوٹا اور کاذب ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ آخر وہی ہوا جو قانون الہی کا ابدی و سرمدی فیصلہ ہے، یعنی حجت و برہان کی روشنی آنے کے بعد بھی جب باطل پر اصرار ہوا اور اس کی صداقت کا مذاق اڑایا جائے اور اس کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، تو پھر خدا کا عذاب اس مجرمانہ زندگی کا خاتمہ کر دیتا اور آنے والی قوموں کے لیے اس کو عبرت و موعظت بنا دیا کرتا ہے۔ نوع عذاب۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب کو دو قسم کے عذاب نے آ گھیرا، ایک زلزلہ کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب۔ یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو یک بیک ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے بل اوندھے جھلسے ہوئے پڑے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اعراف۔ پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے، پس صبح کو رہ گئے اپنے اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ شعراء۔ پھر انہوں نے شعیب کو جھٹلایا، پس آ پکڑا ان کو بادل والے عذاب نے جس میں آگ تھی، بے شک وہ بڑے ہولناک دن کا عذاب تھا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن آگے لا لکھا ہوا ہے پتہ نہیں کیا ہے ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. اصل میں نا یہ لفظ چھوٹے ہیں تو کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، سوری. اور ہم نے قبیلہ مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال ہو، یعنی خدا نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے، بس کفران نعمت سے بچو. میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا ایسا دن نہ آ جائے جو سب پر چھا جائے گا. اور اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو. لوگوں کو ان کی چیزیں ان کے حق سے کم نہ دو. ملک میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. اگر تم میرا کہا مانو تو جو کچھ اللہ کا دیا کاروبار میں بچ رہے اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. اور دیکھو میرا کام تو صرف نصیحت کر دینا ہے، میں کچھ تم پر نگہبان نہیں کہ جبرن اپنی راہ چلا دوں. لوگوں نے کہا اے شعیب، کیا تیری یہ نمازیں جو تو اپنے خدا کے لیے پڑھتا ہے تجھے یہ حکم دیتی ہیں کہ ہمیں آ کر کہے ان معبودوں کو چھوڑ دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں، یا یہ کہ ہمیں اختیار نہیں کہ اپنے مال میں جس طرح کا تصرف کرنا چاہیں کریں، بس تم ہی ایک نرم دل اور راست باز آدمی رہ گئے ہو. شعیب نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس کے فضل و کرم کا یہ حال ہو کہ اچھی سے اچھی روزی عطا فرما رہا ہو تو پھر بھی میں چپ رہوں اور تمہیں راہ حق کی طرف نہ بلاؤں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں روکتا ہوں اس سے تمہیں تو روکوں اور خود اس کے خلاف چلوں. میں تمہیں جو کچھ کہتا ہوں اسی پر عمل بھی کرتا ہوں. میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ جہاں تک میرے بس میں ہے اصلاح حال کی کوشش کروں. میرا کام بنتا ہے تو اللہ ہی کی مدد سے بنتا ہے. میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوں. اور اے میری قوم کے لوگوں، میری ضد میں آ کر کہیں ایسی بات نہ کر بیٹھنا کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو پیش آ چکا ہے. اور قوم لوط کا معاملہ تم سے کچھ دور نہیں. اور دیکھو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف لوٹ جاؤ. میرا پروردگار بڑا ہی رحمت والا، بڑی ہی محبت والا ہے. لوگوں نے کہا اے شعیب، تم جو کچھ کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہم لوگوں میں ایک کمزور آدمی ہو. اگر تمہارے ساتھ تمہاری برادری کے آدمی نہ ہوتے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیتے. تمہاری ہمارے سامنے کوئی ہستی نہیں. شعیب نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا اللہ سے بڑھ کر تم پر میری برادری کا دباؤ ہوا اور اللہ تمہارے لیے کچھ نہ ہوا کہ اسے پیچھے ڈال دیا؟ اچھا، جو تم کرتے ہو میرے پروردگار کے احاطہ علم سے باہر نہیں. اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ سرگرم عمل ہوں. بہت جلد معصوم
بہت جلد معلوم کر لوگے کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کون فی الحقیقت جھوٹا ہے۔ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور پھر جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آ پہنچا تو ایسا ہوا کہ ہم نے شعیب کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو لوگ ظالم تھے انہیں ایک سخت آواز نے آ پکڑا۔ پس جب صبح ہوئی تو اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے، وہ اس طرح اچانک ہلاک ہو گئے گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو سن رکھو کہ قبیلہ مدین کے لیے بھی محرومی ہوئی جس طرح ثمود کے لیے محرومی ہوئی تھی۔ قبر شعیب علیہ السلام۔ حضر موت میں ایک قبر ہے جو زیارت گاہ عوام و خاص ہے۔ وہاں کے باشندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت شعیب مدین کی ہلاکت کے بعد یہاں بس گئے تھے اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ حضر موت کے مشہور شہر شیون کے مغربی جانب میں ایک مقام ہے جس کو شبام کہتے ہیں۔ اس جگہ اگر کوئی مسافر وادی ابن علی کی راہ ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ آتی ہے جہاں یہ قبر ہے۔ یہاں مطلق کوئی آبادی نہیں ہے اور جو شخص بھی یہاں آتا ہے صرف زیارت ہی کے لیے آتا ہے۔ عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ مجھ کو اس قبر کے متعلق شک ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر ہے، لیکن انہوں نے اس شک کے لیے کوئی وجہ بیان نہیں فرمائی۔ بصائر و عبرت۔ پچھلی امتوں اور قوموں کے یہ واقعات کہانیاں نہیں ہیں بلکہ عبرت میں نگاہوں کے لیے سرمایہ صد ہزار عبرت ہے۔ اگر زیادہ غور و فکر سے بھی کام نہ لیا جائے تب بھی بآسانی مستعار بالا واقعات سے ہم حسب ذیل نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ ایک، سورہ اعراف میں مذکور ہے کہ حضرت شعیب نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی حجت و بینہ آ چکی، قد جاءتکم بینۃ من ربکم۔ مگر قرآن عزیز نے دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرح حضرت شعیب کے کسی معجزہ آیت اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ علماء نے اس سے دو نتیجے نکالے ہیں، ایک یہ کہ اگر نبی اور پیغمبر کسی قسم کا معجزہ نہ بھی لائے اور صرف خدا کے پیغام کے لیے روشن دلائل اور براہین کی حجت ہی پیش کرے تو یہ روشن برہان ہے، اس کا سب سے بڑا اور عظیم الشان معجزہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اس مقام پر بینہ کی تفصیلات کو خدا کے سپرد کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شریعت کے روشن دلائل کے علاوہ حضرت شعیب کو بھی خدا کی جانب سے دوسرے انبیاء کی طرح کوئی نشان آیت اللہ بطور معجزہ عطا کیا گیا ہو، اور اگرچہ قرآن نے اس جگہ اس کی تصریح نہیں کی مگر شعیب کے اس خطاب میں اسی جانب اشارہ ہو۔ دو، ہماری غلطیوں میں سب سے بڑی مہلک غلطی عرصہ سے یہ رہی ہے کہ ہم قرآن عزیز کی تعلیم سے یکسر غافل ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلامی زندگی کے ارکان میں صرف عبادات ہی اہم رکن ہیں اور معاملات میں درست کاری اور اصلاح معاشرت کو اسلام میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں فساق امت کا تو ذکر ہی کیا، اکثر اتقیاء اور پرہیزگار بھی حقوق العباد اور معاملات میں بے پرواہ نظر آتے ہیں، مگر حقوق العباد کی حفاظت، معاشرتی دستکاری اور معاملات میں دیانت و امانت کو اسلام میں کس درجہ اہم شمار کیا گیا ہے وہ اس سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک جلیل القدر پیغمبر کی بعثت کا مقصد اسی کو قرار دیا اور ان کو انہی امور کی اصلاح حال کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ خرید و فروخت میں دوسروں کے حق کو پورا نہ دینا انسانی زندگی میں ایسا روک لگا دیتا ہے کہ یہ بد اخلاقی بڑھتے بڑھتے تمام حقوق العباد کے بارے میں حق تلفی کی خصلت پیدا کر دیتی اور اس طرح انسانی شرافت اور باہمی اخوت و مودت کے رشتہ کو منقطع کر کے لالچ، حرص، خود غرضی اور خست و دانائیت جیسے رذائل کا حامل بنا دیا کرتی ہے۔ اسی لیے خدائے برتر کا ارشاد ہے۔ نمبر 3، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ مطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں سے جب لیتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور کم تولتے ہیں اور ناپتے ہیں۔ پس اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ہود 12 آیت 85 کہہ کر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ ناپ تول میں انصاف صرف اشیاء کی خرید و فروخت ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ انسانی کردار کا یہ کمال ہونا چاہیے کہ خدا اور اس کے بندوں کے تمام حقوق و فرائض میں ایک اصل کو بنیاد کار بنائے اور کسی موقع اور کسی حالت میں بھی عدل و انصاف کی ترازو کو ہاتھ سے نہ دے، اور خرید و فروخت کے درمیان ناپ تول میں کمی نہ کرنا اور انصاف کو برقرار رکھنا گویا ایک کسوٹی ہے جو انسانی زندگی کے معمولی لین دین میں
عدل و انصاف نہیں برتتا، اس سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اہم معاملات دینی و دنیاوی میں عدل و قسط کو کام میں لائے گا۔ 4 اصلاح حال کے بعد خدا کی زمین میں فساد پیدا کرنے سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم، کبر، قتل اور عصمت ریزی جیسے بڑے بڑے جرائم کی بنیاد اور اصل یہی رذیلہ ہے۔ 5 باطل کی ایک بڑی شناخت یہ ہے کہ نہ وہ اپنے لیے دلائل کی روشنی رکھتا ہے، نہ روشن دلائل کو برداشت کرتا ہے، بلکہ جب اس کے سامنے روشنی آتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتا اور آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور اس کی موجودگی کو برداشت نہ کرتے ہوئے دلائل کا جواب غصہ، دھمکی اور قتل سے دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تم انبیاء اور ان کے پیروان حق کی زندگی اور پھر ان کے مقابل اور مخالف باطل پرستوں کی زندگی کا موازنہ کرو اور تاریخ کے اوراق سے واضح شہادت لو، تو تم کو قدم قدم پر یہ حقیقت آشکار اور روشن نظر آئے گی کہ انبیاء علیہم السلام روشن دلائل دے رہے ہیں، آیات اللہ اور خدا کی نشانیاں دکھا رہے ہیں، محبت اور رحم کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی دعوت و تبلیغ پر مخاطبین پر مالی دباؤ نہ ڈالنے کا اطمینان دلا رہے ہیں، مگر ان تمام باتوں کے باوجود دوسری جانب سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہارا دیس نکالا کریں گے، ہم تم کو سنسار کر دیں گے، ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ اور اگر خدا کے پیغمبر آخری طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہماری آواز پر لبیک نہیں کہتے تو کم از کم ہمارے وجود کو برداشت کرو اور اتنا تو صبر کرو کہ خدا تمہارے اور ہمارے درمیان حق و باطل کا خود ہی فیصلہ کر دے، تو دوسری جانب انکار، تمسخر اور یہ مطالبہ پیش ہوتا ہے کہ بس اب اپنی نصیحت ختم کرو، اور اگر سچے ہو تو جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ ابھی لے آؤ، ورنہ تو ہم ہمیشہ کے لیے تمہارا اور تمہارے مشن کا خاتمہ کر دیں گے۔ حق و باطل کا یہی وہ آخری مرحلہ ہے جس کے بعد خدا تعالیٰ کا وہ قانون جس کو قانون پاداش عمل کہا جاتا ہے، ایسی سرکش اور متکبر قوموں کے لیے دنیا ہی میں نافذ ہو جاتا ہے اور ان کو ہلاک و تباہ کر کے آنے والی نسلوں اور قوموں کے لیے سامان عبرت و موعظت مہیا کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام۔ بنی اسرائیل مصر میں موسیٰ و ہارون کا ذکر قرآن میں نسب و ولادت موسیٰ، ارض مدین اور موسیٰ کا مصر سے خروج، وادی مقدس و بعثت موسیٰ، واپسی مصر اور فرعون کو دعوت اسلام، آیات اللہ اور فرعون کا انکار، قتل موسیٰ کا مشورہ، بنی اسرائیل کی ہجرت اور فرعون کی مزاحمت، نجات بنی اسرائیل و غرق فرعون، عبور قلزم کے بعد بنی اسرائیل کا پہلا مطالبہ، قومی پستی کا مظاہرہ، دیگر مطالبات اور آیات بینات کا ظہور، موسیٰ علیہ السلام کا طور پر اعتکاف، نزول تورات، گوسالہ پرستی کا واقعہ، سامری، 70 سرداروں کا انتخاب، حیات بعد الموت، بنی اسرائیل اور جبل طور، ارض مقدس اور بنی اسرائیل، ذبح بقرہ کا واقعہ، حضرت موسیٰ اور قارون، حضرت موسیٰ اور عزائے بنی اسرائیل، حضرت ہارون کی وفات، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ کی وفات، حضرت موسیٰ کی ثنا و منقبت، قرآن میں بنی اسرائیل کا قومی مزاج اور خدا کی جانب سے تذکیر نعمت، ایک لطیف تاریخی نکتہ، بصیرتیں اور عبرتیں۔ بنی اسرائیل مصر میں۔ قرآن عزیز نے حضرت یوسف کے قصہ میں بنی اسرائیل کا ذکر صرف اسی قدر کیا تھا کہ حضرت یعقوب اور ان کا خاندان حضرت یوسف سے ملنے مصر میں آئے، مگر اس کے بعد صدیوں بعد حضرت موسیٰ کے واقعات میں پھر ایک مرتبہ قرآن حکیم بنی اسرائیل کے واقعات تفصیل سے سناتا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف کے زمانے میں مصر ہی میں بس گئے تھے اور ان تمام پچھلی صدیوں میں ان کی تاریخ مصر ہی سے وابستہ رہی ہے۔ تورات کی یہ تفصیلات بھی اسی کی تائید کرتی ہیں۔ تب فرعون یوسف سے متکلم ہوا اور کہا کہ تیرا باپ اور تیرے بھائی تجھ پاس آئے ہیں، مصر کی زمین تیرے آگے ہے، اپنے بھائی اور اپنے باپ کو اس سرزمین کے ایک مقام میں جو سب سے بہتر ہے بسا، جشن کی زمین میں انہیں رہنے دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ بعضے ان کے درمیان چالاک ہیں تو ان کو میری مواشی پر مختار کر۔ پیدائش باب 47 آیات 5-6۔ اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو ملک مصر کی ایک بہترین زمین میں جو رامیس کی زمین ہے جیسا فرعون نے فرمایا تھا بٹھایا اور انہیں اس کا مالک کیا، اور یوسف نے اپنے باپ اور اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے سب گھرانے کی ان کے لڑکے بالوں کے موافق روٹی سے پرورش کی۔ پیدائش باب 47 آیات 11-12۔ اور اسرائیل نے مصر کی زمین میں جشن کے ملک میں سکونت کی اور وہاں ملکیتیں رکھتے تھے، اور وہ
بڑھے اور بہت زیادہ ہوئے، اور یعقوب مصر کی زمین میں 70 برس جیا۔ اور یعقوب مصر کی زمین میں 70 برس جیا، سو یعقوب کی ساری عمر 147 برس کی ہوئی۔ پیدائش باب 47 آیات 27-28۔ تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت یوسف نے فرعون سے اپنے باپ اور اہل خاندان کے لیے ارض جاشان طلب کی، جو فرعون نے بخوشی ان کے سپرد کر دی۔ پیدائش باب 47 آیات 30-31۔ مصر کے نقشہ میں یہ جگہ بلبیس کے شمال میں واقع ہے۔ اس علاقہ کا ایک موجودہ شہر فکوسا سفت الحنہ ہے۔ حضرت یوسف کے واقعہ میں ہم بتا چکے ہیں کہ شہری آبادی سے دور حضرت یوسف نے اپنے خاندان کے لیے یہ جگہ غالباً اس لیے منتخب کی تھی کہ یہاں رہ کر ان کے خاندان کی بدویانہ زندگی بحالہ باقی رہے گی، اور اس کی وجہ سے مصری بت پرست ان کے ساتھ اختلاط نہ کر سکیں گے، اور ان کے مشرکانہ رسوم اور بد اخلاقیاں بنی اسرائیل میں سرایت نہ کر سکیں گی، کیونکہ مصری لوگ چرواہوں، کاشتکاروں اور بدوی لوگوں کو کمتر اور نجس سمجھتے اور ان کے ساتھ اختلاط کو معیوب جانتے تھے۔ تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت یعقوب کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت یوسف کو بلا کر وصیت کی کہ مجھ کو سرزمین مصر میں دفن نہ کیا جائے، بلکہ باپ دادا کے وطن فلسطین میں میری قبر بنائی جائے۔ حضرت یوسف نے باپ کو پورا اطمینان دلایا اور انتقال کے بعد ان کے جسد اطہر کو حنوط ممی کر کے تابوت میں رکھا اور فلسطین لے جا کر سپرد خاک کیا۔ حضرت یعقوب نے وفات سے پہلے ساری اولاد کو جمع کیا اور حضرت یوسف کے صاحبزادوں افرایم اور منسی کو بھی بلایا اور ان سب کو اول دعائے برکت دی اور محبت و شفقت کے ساتھ ان کو نوازا۔ اس کے بعد ان کو نصیحت کی کہ دیکھو، میرے بعد اپنے ایمانیات و اعتقاد کو کہیں خراب نہ کر لینا، اور خدا کے اس پاک رشتہ کو جو میں نے اور میرے باپ دادا نے ہمیشہ مضبوط رکھا، مشرکانہ رسوم و عوائد سے شکست و ریخت نہ کر دینا۔ پیدائش باب 47 آیات 30-31۔ قرآن عزیز نے بھی یعقوب کی اس مقدس وصیت کا ان معجزانہ جملوں میں ذکر کیا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اے محمد، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت تھا، جبکہ اس نے اپنی اولاد سے کہا میرے بعد کس کی پرستش کرو گے، یعنی کون سا دین اختیار کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی پرستش کریں گے جو تیرا اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ تورات نے حضرت یوسف کی وفات کے حالات پر بھی روشنی ڈالی ہے اور ان کی عمر اور ان کی نسل کا بھی ذکر حسب ذیل عبارت میں کیا ہے۔ اور یوسف اور اس کے باپ کے گھرانے نے مصر میں سکونت کی اور یوسف 110 برس جیا، اور یوسف نے افرایم کے لڑکے جو تیسری پشت میں تھے دیکھے، اور منسی کے بیٹے مکیر کے بیٹے بھی یوسف کے گھٹنوں پر پالے گئے، اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں مرتا ہوں اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم اس زمین سے باہر اس زمین میں جس کی بابت اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کی ہے لے جائے گا۔ اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کے کہا خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جاؤ۔ سو یوسف 110 برس کا بوڑھا ہو کے مر گیا اور انہوں نے اس میں خوشبو بھری اور اسے مصر میں صندوق میں رکھا۔ پیدائش باب 5 آیات 22-26۔ اور موسیٰ نے یوسف کی ہڈیاں ساتھ لیں کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کو تاکیداً قسم دے کے کہا تھا کہ خدا یقیناً تمہاری خبر گیری کرے گا، تم یہاں سے میری ہڈیاں ساتھ لے جاؤ۔ خروج باب 13 آیات 19۔ چنانچہ حضرت یوسف کی وصیت کے مطابق ان کی اولاد نے ان کے جسم مبارک کو بھی حنوط ممی کر کے تابوت میں محفوظ کر دیا، اور جب موسیٰ کے زمانہ میں بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کر کے چلے ہیں تو یوسف کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے ان کا تابوت بھی ساتھ لے گئے اور نبیوں کی سرزمین میں لا کر دفن کر دیا۔ یہ وہ مقام کون سا ہے؟ اس کے متعلق اہل جبرون یہ کہتے ہیں کہ وہ جبرون میں مدفون ہے، اور حرم خلیلی میں مقفیلہ کے قریب ایک محفوظ تابوت کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی تابوت یوسف ہے۔ لیکن عبد الوہاب مصری اس کو وہم بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت فاضل محمد نمر حسن نابلسی اور نابلس کے سرکردہ عالم حضرت فاضل امین
بک عبدالہادی نے بیان کیا کہ حضرت یوسف کی ضریح مبارک نابلس میں ہے، اور یہی صحیح ہے، اس لیے کہ تورات کہتی ہے کہ حضرت یوسف ارض فرائیم میں دفن ہوئے اور نابلس ارض فرائیم ہی میں ہے، اور اس کو قدیم زمانہ میں شکیم کہتے تھے۔ قصص الانبیاء صفحہ 187۔ بہرحال ان تفصیلات سے یہ واضح ہو گیا کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کی درمیانی صدیوں میں مصر میں آباد رہے۔ فرعون موسیٰ۔ گزشتہ واقعات میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ فرعون شاہان مصر کا لقب ہے، کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے۔ 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر عہد سکندر تک فراعنہ کے 31 خاندان مصر پر حکمراں رہے ہیں۔ سب سے آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا، جو 332 قبل از مسیح سکندر کے ہاتھوں مفتوح ہو گیا، ان میں سے حضرت یوسف کا فرعون ہیکسوس عمالقہ کے خاندان سے تھا، جو دراصل عرب خاندانوں ہی کی ایک شاخ تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے عہد کا فرعون کون ہے اور کس خاندان سے متعلق ہے؟ عام مورخین عرب اور مفسرین اس کو بھی عمالقہ ہی کے خاندان کا فرد بتاتے ہیں، اور کوئی اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان بتاتا اور کوئی مصعب بن ریان کہتا ہے، اور ان میں سے ارباب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ اس کا نام ریان یا ریان ابا تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی کنیت ابو مرہ تھی۔ یہ سب اقوال قدیم مورخین کی تحقیقی روایات پر مبنی تھے، مگر اب جدید مصری عصری تحقیقات اور ہجری کتبات کے پیش نظر اس سلسلہ میں دوسری رائے سامنے آئی، وہ یہ کہ موسیٰ کے زمانہ کا فرعون رامسیس ثانی کا بیٹا منفتح ہے، جس کا دور حکومت 1292 قاف میم سے شروع ہو کر 1325 قاف میم پر ختم ہوتا ہے۔ اس تحقیقی روایت کے متعلق احمد یوسف احمد آفندی نے ایک مستقل مضمون لکھا ہے۔ یہ مصری دارالآثار کے مصور ہیں اور عصری و ہجری تحقیقی کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کے اس مضمون کا خلاصہ نجار نے قصص الانبیاء میں نقل کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے، یہ بات پائے تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ یوسف جب مصر میں داخل ہوئے ہیں تو یہ فراعنہ کے 16ویں خاندان کا زمانہ تھا، اور اس فرعون کا نام ابابل اول تھا۔ میں نے اس کی شہادت اس حجری کتبہ سے حاصل کی جو عزیز مصر فوقی فارع فطیفار کے مقبرہ میں پایا گیا، اور 17ویں خاندان کے بعض آثار سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اس خاندان سے قبل مگر قریب ہی زمانہ میں مصر میں ہولناک قحط پڑ چکا تھا، لہٰذا ان تعینات کے بعد آسانی سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حضرت یوسف کا داخلہ مصر ابابل اول کے زمانے میں تقریباً 1600 قاف میم سے ہوا ہے، اور حضرت یوسف کا عزیز مصر کے ہاں رہنا اور پھر قید خانہ کی زندگی بسر کرنا، ان دونوں کی مدت کا اندازہ کر کے کہا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف سے تقریباً 27 سال بعد مصر میں اس نشان سے داخل ہوئے جس کا ذکر قرآن حکیم اور تورات میں پایا گیا۔ ہم اگرچہ فراعنہ مصر کی حکومت اور شاہی خاندانوں کے متعلق اچھی طرح آگاہی پا چکے ہیں، اور مصری آثار نے اس میں ہم کو کافی مدد دی ہے، مگر ابھی تک ان اثریات میں وہ تفصیلی تصریحات دستیاب نہیں ہوئیں جو فرعون اور بنی اسرائیل کی عداوت، حضرت موسیٰ کی بعثت اور غرق فرعون و نجات بنی اسرائیل سے متعلق ہیں۔ تورات میں مذکور ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ عداوت کا معاملہ کیا اور ان کو سخت مصائب میں مبتلا رکھا، اس نے بنی اسرائیل سے 2 شہروں رامسیس اور فسیوم کی تعمیر کی خدمت بھی لی اور ان کو مزدور بنایا۔ تو اصلی حضریات پرانے آثار کی کھدائی میں ان 2 شہروں کا پتہ تو لگ چکا ہے۔ ایک کے کتبہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا نام بر توم یا فسیوم ہے، اس کا ترجمہ ہے خدائے توم کا گھر، اور دوسرے کا نام برر آمسیس ہے جس کا ترجمہ قصر رامسیس ہوتا ہے، اور شرقی جانب میں جو مقام اب تل مسخوطہ کے نام سے مشہور ہے، یہی فسیوم کی آبادی تھی، اور جس جگہ اب قنیطر یا قدیم مصری زبان کے اعتبار سے خنت نفر واقع ہے، اس مقام پر رامسیس آباد تھا۔ اس کو رامسیس ثانی نے اس لیے آباد کیا تھا کہ یہ مصر کی بحری جانب کے سینٹر میں بہترین قلعہ کا کام دے، اور فسیوم کی آبادی کا بھی یہی مقصد تھا۔ اس شہر کی 4 دیواری کے جو کھنڈر معلوم ہوئے ہیں وہ بلا شبہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ دونوں شہر مصر کے بہترین حفاظتی قلعے تھے، نہ کہ تورات کے بیان کے مطابق غلوں کے گودام۔ اس تمام قیل و قال کا مطلب یہ ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا وہ یہی
رامسیس دوم ہو سکتا ہے۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ اس کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور اسی کی آغوش میں پرورش پائی۔ تاریخی اثریات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسیویہ قبائل جو مصر کے قریب آباد تھے، ان کے اور فراعنہ کے اس خاندان کے درمیان پہم 9 سال تک سخت جنگ و پیکار ہی۔ بدیں وجہ یہ قرینِ قیاس ہے کہ رامسیس دوم نے اس خوف سے کہ کہیں بنی اسرائیل کا یہ عظیم الشان قبیلہ جو لاکھوں نفوس پر مشتمل تھا اندرونی بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے، بنی اسرائیل کو ان مصائب میں مبتلا کرنا ضروری سمجھا جن کا ذکر تورات اور قرآن حکیم میں کیا گیا ہے۔ تورات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا، دیکھو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے زیادہ اور قوی تر ہیں، آؤ ہم ان سے دانشمندانہ معاہدہ کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہوں اور جنگ ہو تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل جائیں اور ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ خروج باب 1 آیت 1 تا 11۔